14واں سپارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستاخرون وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ صدق اللہ العظیم۔ 14واں سپارہ ہمارا شروع ہو رہا ہے سورۃ الحجر سے۔ ہجر اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ قوم سمود کا جو علاقہ تھا اس کو ہجر کہتے ہیں۔ ہجر کے رہنے والوں کا اس میں ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی اس کا اس میں بیان ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ توحید رسالت کے بعد اس میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے نا، جیسے سپارہ شروع ہوتا ہے وہ قیامت کے دن کفار کی آرزوؤں کا بیان ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ آرزو کریں گے کہ یا اللہ کاش ہم ایمان لے آئے ہوتے، یا ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیں، ہم اچھے کام کریں اور ہم اب نیک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو نہیں ہو سکتا یہ کام، اور دنیا میں تو ویسے وہ انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے اور اس کی جو ہے نا استہزاء کرتے تھے۔ اس کے بعد بڑی اہم آیت ہے، وہ یہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے، اور قرآن مجید سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ان کی بھی، یعنی حدیث کی بھی حفاظت کی ہے اور پھر سیرت کی بھی حفاظت کی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے پوری دنیا اس پہ حیران ہے، اور مسلمانوں کو اس پہ اپریشیٹ کیے بغیر، داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکی کہ یہ مسلمانوں نے کس طرح 1400 سال 1450 سال سے ایک ایک بندے کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اور حدیث کا پوری چین انہوں نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا اور اس نے کس سے سنا، اور آخر تک صحابہ کرام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ حیرت انگیز بات ہے ان کے لیے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جیسے آپ بخاری شریف پڑھتے ہیں وہ اتنے سال پہلے گزر چکے ہیں، 200 میں کچھ میں ان کا انتقال ہوا ہے، 200 ہجری میں، 256 ہجری میں، تو اب تو 1441-42 چل رہا ہے۔ یعنی آج بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کے پاس سند ہے، وہ بیان کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے، ان کا نام یہ ہے، پھر سنتے وہ امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پھر آگے۔ جیسے امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے سنا یوسف تنیسی سے، انہوں نے سنا امام مالک سے، امام مالک نے سنا امام ابن زہری سے، امام ابن زہری کہتے ہیں کہ میں نے سنا سالم سے، سالم کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے والد عبداللہ بن عمر سے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد عمر سے سنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے پاس آج بھی سندیں موجود ہیں، علماء کرام جو خاص طور پہ حدیث کے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے امت مسلمہ پہ۔ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت جو ہے ان کے اوپر فرض تھی ان کے لوگوں پہ، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی، لیکن قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے خود ذمہ لی۔ اور قرآن مجید کا یہ بھی معجزہ ہے کہ یہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی جو ہے نا محفوظ ہے۔ اور اس میں ایک اور معجزے کا پہلو یہ ہے کہ کوئی بھی زبان دنیا میں وہ 100 سال 200 سال بعد چینج ہو جاتی ہے، وہ اس کی اصل نہیں رہتی، اور دنیا میں کوئی بھی کتاب جو ہے وہ 100 سال بعد کیا کچھ عرصے بعد ہی جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہو جاتی ہے، وہ غیر متعلقہ ہو جاتی ہے، لوگ اس کو ردی میں بھیج دیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید 1400 سال گزر گئے ہیں، 1450 سال گزر گئے ہیں، یہ ایسی کتاب ہے، ایسا معجزہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اس میں سے معنی اور مطالب کے سمندر، اس میں حکمتیں، یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر آپ جتنا غوطہ زنی ہوں گے، جتنا غوطہ لگائیں گے، اس کے اندر سے آپ ہیرے اور موتی اور جواہر ڈھونڈ کے باہر نکل آئیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کی سطح پہ ہی تیرتے رہیں تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔
یہ ایسا ہی ہے، یعنی قرآن مجید معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بڑی مظلوم کتاب ہے ہمارے مسلمانوں، خاص طور پہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے اس کے ساتھ جس طرح ظلم کیا ہے وہ شاید باقی لوگوں نے اس طرح نہیں کیا۔ یعنی ہمارے اکثر جماعتیں، فرقے بھی ایسے ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کے اوپر کوئی ان کے وہ توجہ نہیں دیتے، وہ بس اپنا حساب کتاب انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں۔ بلکہ اس طرح کی کتابیں مجھے خود اپنے یعنی مجھے کسی نے دی کہ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ ہم ظلم یہ کر رہے ہیں، یہ جیسے یتیم کو بچہ ہوتا ہے نا تو اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں بس، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کافی ہے اور اس کی کوئی ہم ضرورت پوری نہ کریں۔ اگر وہ پیاسا ہے، وہ بہت پیاسا ہے، ہم اس کو پانی نہ دیں، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیں اور کہیں کہ بہنے کا اپنا کام کر دیں، ہم تقریباً اس طرح کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے ہیں، چوم لیتے ہیں، یا زیادہ ہوا تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی بڑی کتاب، اتنے بڑے اس کے اندر حکمتیں سمندر ہیں، اس کے اندر ہم اترتے نہیں ہیں، ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، اور ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہے اور ہمارے اندر احساس بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہاں پہ ہم بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے سمیت، آپ سب لوگ یہ آپ خود بھی اس کو سمجھ کے پڑھیں، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، دوستوں کو اس طرف لے کر رہیں کہ یار یہ قرآن سمجھ کے پڑھنے والی کتاب ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس طرف لوگوں کو لے کر آئیں۔ جس کے پاس ترجمے والا قرآن مجید نہیں ہے وہ ہم سے لے لے، ہمارے پاس ترجمے والے قرآن مجید موجود ہیں، جتنے کسی کو چاہیے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ آپ اپنی فیملی میں، دوستوں میں جس کو قرآن مجید ترجمے والا چاہیے وہ ہم اس کو دے دیں گے، ہمارے پاس انشاءاللہ تعالی ہم منگوا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں ایک واقعہ بھی اب ساتھ شیئر کر دوں۔ ڈاکٹر غلام مرزا ملک صاحب جو ہے نا، وہ ہمیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی تو وہ ان کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے، مجھے فون کر رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے قرآن سکھائیں۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو اس نے کہا کہ یار اصل میں بات یہ ہے کہ میرا ایک امریکن کولیگ ہے، اس کو میں کہتا رہتا تھا کہ یار یہ ہماری کتاب ہے، اس کو پڑھ کے دیکھو، اس کو پڑھ کے تو تم دیکھو، تم امریکن بڑی باتیں کرتے ہو تو اس کو تم پڑھو تو صحیح۔ تو کہتا ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یار میں پڑھتا ہوں۔ تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا یار تمہاری کتاب تم نے تو اس کو صحیح طرح سمجھ کے پڑھ لیا ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں یار میں نے تو نہیں پڑھا۔ تو اس نے مجھے اتنی لعنت ملامت کی، کیونکہ اس کا کولیگ تھا، دوست تھا۔ اس نے کہا تم تو بہت بڑے منافق ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو اپنی کتاب پڑھنے کا اور تم نے خود پڑھی نہیں ہے ابھی تک۔ تو یہ ہمارا حال بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرا معجزے کے طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کرنا آسان کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید حفظ کر لیتے ہیں، اپنی مادری زبان میں ہو سکتا ہے وہ 2 صفوں کا کوئی جو ہے نا رسالہ بھی حفظ نہ کر سکے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں، جیسے زمین، چاند، ستارے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی قدرت کا مظہر ہے کہ ایک بے جان مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کر دیا جو چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، سوچ بھی رکھتا ہے اور اس کا دماغ بھی کام کرتا ہے، اور پھر پوری مخلوقات کو اس نے کنٹرول کیا، اس کو مسخر کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بے جان مٹی سے پیدا کیا نا آدم کو۔ تو جس ذات نے بے جان مٹی سے ایک ایسی تخلیق کر دی ہے تو وہ کتنا بڑا طاقتور، اس کی قدرت کا کیا کمال ہے یہ۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، پھر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور وہ جنوں میں سے تھا، اور پھر اس کے اندر حسد کی آگ، جیسے شروع میں بھی بات کی، اس نے کہا یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو جو انسان دوسرے کو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس کی بات کیوں مانوں، میں اس کی آگے کیوں کروں، جو جیسے ابو جہل بھی کہتا تھا ہمارا خاندان اعلیٰ ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ حسد کی آگ جو ہے شیطان کے دل میں چلی گئی اور اس نے پھر کہا جی نہیں ہاں میں سجدہ نہیں کرتا، لہٰذا مجھے موقع دے، میں قیامت تک اس کو ورگلاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر جو تمہارے ماننے والے ہیں نا ان کو پھر میں جہنم میں پھینکوں گا، جس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے تمہارے ماننے والوں کو میں اس میں ڈالوں گا۔ یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن مجید کا ایک انداز بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے پھر کافروں اور مشرکوں کو عذاب دینے کی بات کرتے ہیں تو پھر ساتھ وہ ایمان والوں کی بات کرتا ہے کہ وہ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نیک کام کرنے والے ہیں، تو وہ ان کو پھر کیا دے گا، ان کو جنت دے گا، ان کو پھر کوئی وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ وہ اس کے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے اس کی رحمت اس پہ غالب ہے۔
اس یہاں یہی بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجیے کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خوف اور امید دونوں باتیں بیان کر دی ہیں، اور یہی ایمان کی بہترین حالت ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی، اللہ کے عذاب سے خوف ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو کہ یار اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور یہ کہ امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو یہ بہترین بات ہے۔ زیادہ خوف زدہ ہو کے بالکل ہی چھوڑنا کام، بندہ کوئی کچھ کرے نہ، ہر وقت ڈرا ہی رہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اتنا ہی فری نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے بخشنا ہی بخشنا ہے، جو مرضی کرتے پھرے، یہ دونوں رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا بیان ہے، جو فرشتے آئے تھے آپ کے پاس نورانی شکلوں والے انسانی شکل میں، اور انہوں نے آپ کو آ کے بشارت دی بیٹے کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے قوم لوط کی طرف جانا تھا اور ان کو عذاب کرنے کے لیے، ان کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد وادی ہجر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام، جس نام سے یہ صورت ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس کو بت پرستی سے آپ نے منع کیا حضرت صالح نے، لیکن وہ باز نہیں آئی، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، تو ان کا بیان ہے۔ ان کو اونٹنی جو ہے نا موزے کے طور پہ دی، اور پھر وہ اس پہ انہوں نے ان کو مار دیا، اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو یہ سارا اس وقت اس میں بیان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ اور پھر آخر میں اس صورت کے پھر قرآن مجید کا ایز اے نعمت، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ نعمت مل جائے اسے مالداروں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو حق نازل کیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجیے۔ اس کے بعد سورۃ النحل ہے، یہ بڑی اہم اور بڑی مزے کی اس میں باتیں ہیں۔ سورۃ النحل جو ہے، نحل کہتے ہیں مکھی کو، شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں، تو اس کے نام پہ اس کا سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اور شہد کی مکھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی زبردست مخلوق ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کو مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی جو ہے نا اس میں تعلیم ملے گی، کہ کسی فیکٹری کو، کسی دفتر کو، کسی گھر کو کیسے مینج کرتے ہیں، کیسے مختلف لوگوں کو مختلف کام سونپے جاتے ہیں، کیسے لیڈرشپ کا رول ادا کیا جاتا ہے، کس طریقے سے کون کون سی چیز کو ہینڈل کرنا ہے، یہ سارا یہاں پہ شہد کی مکھی میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں جو بھی حکمت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی میں رکھی ہیں۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز آ جاتی ہے۔ یعنی خواہ چھتا بنانے کا عمل ہو، خواہ آپس میں ذمہ داریوں کی تقسیم ہو، خواہ وہ دور دراز علاقوں میں جیسے وہ جا کے شہد چوس کے لاتی ہے، ہر عمل ہی اس کا بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں، اور ہر خانہ جو ہے وہ مسدس شکل میں ہوتا ہے، اور آج کا کوئی انجینئر بھی بیٹھ کے اس کا ڈیزائن چیک کرے تو کسی میں بھی اس کو فرق نہیں ملے گا کہ ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، ہر ایک کا ایک ہی ڈیزائن ہے، اور وہ کیسے اس کو ڈیزائن کرتی ہیں کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کے چھتے میں کیا کیا چیزیں ہیں، ان کے چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہوتا ہے، بچے جننے کے لیے جو میٹرنٹی ہوم ہے وہ ہوتا ہے، فضلہ کے سٹور ہیں الگ الگ ہیں، ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے جو ان کی لیڈر ہوتی ہے، اور اسی پہ اس کا حکم چلتا ہے، اور وہی ڈیوٹیاں تقسیم کرتی ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں سے بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ یعنی جو اس کو ڈیزائن کرتی ہیں، اس کو بناتی ہیں چھتے کو، انجینئرنگ کا کام کرتی ہیں۔ اور جب کسی مکھی کو تلاش و جستجو کے دوران کسی جگہ شہد کا پتہ چلے تو وہ آ کے اپنی باقی شہد کی مکھیوں کو ایک خاص طریقے سے ڈانس کر کے اس کا بتاتی ہے کہ آپ نے وہاں کیسے جانا ہے۔ اب یہ آپ سوچیں آپ کہ کیا طریقہ ہوگا اس کا، وہ ڈانس کر کے اصل میں اس کا پاتھ بتاتی ہے، وہ جس طریقے سے ڈانس کرتی ہوگی وہ پورا پاتھ جو ہے نا ریلیٹ کرتی ہوں گی نا، کہ اچھا اس نے یوں کیا تو ہم نے پھر اس کو پاتھ کو ایکسٹرا پلیٹ کر کے، جس طرح ہم کرتے ہیں کہ ایک چیز آپ کو بتائی جاتی ہے تو اس کو پھر آپ بڑے پیمانے پہ کیسے دیکھ سکتے ہیں نا، آپ چھوٹی سی ایک چیز کو بڑا کر کے دیکھیں تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس دی ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اس طریقے سے یہاں احتیاط یہ بھی کرتی ہیں کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہے اس پر ایک خاص قسم کی نشانی لگا دیتی ہے تاکہ وہ ادھر نہ جائے۔ اب دیکھیں اگر اس نے
5 کلومیٹر سفر طے کر کے ایک پھول پہ گئی ہے شہد چوسنے کے لیے، رس چوسنے کے لیے، تو اگر وہ اس کو بتاتی ہے کہ اس طرح فلاں جگہ علاقے میں شہد ہے جو آپ چوس سکتی ہیں رس، تو وہ اس پہ اگر جائے گی تو اس کا اتنا ٹائم ضائع ہوگا، خجل خراب ہو کے واپس آئے گی. وہ نہیں یہ چاہتی. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ آپ نے کام کر لیا تو دوسرے پھر ادھر بار بار جا کے دیکھیں یار ہے کہ نہیں پانی اس میں، یہ فلاں چیز ہے کہ نہیں. وہ نشانی لگا دیتی ہے کہ ٹھیک ہے اب وہ آپ نے ادھر نہیں جانا، تو وہ ادھر نہیں جاتی، وہ نئی جگہ جائے گی. اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر معمول عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے. ان کا ایسا عملہ ہے کہ وہ چیک کرتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک شہد کی مکھی اگر گندگی پر بیٹھ کے اگر شہد کے چھتے میں آ جائے تو وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شہد میں نے شفا رکھی ہے، تو وہ اس کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن ہی ایسا سسٹم کیا کہ جو ایسا گندا کام کرے گا اس کو ادھر ہی قتل کر دیا جائے، اس کو اندر نہ گھسنے دیا جائے. عملہ ہی ایسا بنایا ہوا ہے، وہ چیک کرتے ہیں. مکھی ہی سے عبرت. اب یہاں پہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ سوچے کہ یار اگر شہد کی مکھی جو ہے وہ اتنی اس کے اندر حکمت ہے اور وہ اتنا خیال کرتی ہے، تو جو لوگ ہمیں ایسی خوراک اور ایسی دوائیاں جو انسانوں کو مار دیتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے؟ ان کو پھر کوئی پکڑنے والا ہو. اور کوئی بھی غیر متعصب انسان جو ہے یہ شہد کی مکھی پہ ہی اگر غور کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان لے کہ یار جس نے یہ ڈیزائن کی ہے کمال ہی کر دیا ہے، کیا چیز ہے. لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ ساری جو باتیں میں نے بیان کی ہیں نا، لوگوں نے 10 سال 5 سال لوگ فوکس ہو کے کیمرے فٹ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں ان کا بیہیویئر، پھر جا کے اسٹڈیز جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں ان میں. سورۃ النحل کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ نام بھی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں بیان ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے زمین کو فرش، آسمان کو چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں. گھوڑے، خچر اور گدھے بھی پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہے. بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے. رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے. دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے. سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں. یہ ساری نعمتیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں. یہ اور ان جیسی دوسری نعمتوں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو نا تو نہیں کر سکتے. لیکن انسان کیا ہے کہ وہ اس کو 1000 نعمتیں دی ہو نا، ایک چیز ذرا سی نہ ملے نا تو اس پہ وہ رولا ڈال دیتا کہ یہ مجھے نہیں مل رہی، یہ میں تو بڑا پریشان ہوں، یہ مجھے نہیں مل رہی. اور باقی 1000 نعمتیں کا کبھی اس نے ذکر ہی نہیں کیا ہوتا، کبھی وہ ان کو انلسٹ ہی نہیں کرتا، کبھی ان کو گنتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو ہے انسان کی داخلی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی ہے، اگر اس کو صحت خراب ہو جائے، معدہ خراب ہو جائے، پیشاب رک جائے، اگر کوئی اس میں جگر میں کوئی مسئلہ ہو جائے، شریانے تنگ، کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے تو انسان سوچے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یعنی تھوک بندے کا نہ آئے نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ادھر ہی اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بہت کم بندے ہیں جو میرے شکر گزار ہیں، بہت کم. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اپنی غفلت سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھے اور اس پہ غور و فکر کرے. اس کے بعد ایک اہم بڑی آیت ہے جو کہ ہر جمعے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا بیان ہے. یہ جامع ترین آیت ہے. یہ آیت یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر و شر کی سب سے زیادہ جامع ہے. یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید بن مغیرہ دشمن اسلام کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا. اس کی جامعیت کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور سے یہ جمعے میں شامل ہے. جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں
اس میں یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل احسان کریں اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور فحشاء یعنی بری باتوں سے رک جائیں، منکر سے جن سے اللہ نے منع کیا، اور ہر طرح کی سرکشی سے جس کو بغض کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سپارہ مکمل